السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 اور پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے رحلت تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین کرام، آپ اس پروگرام کو رفا ایف ایم 102.2 کے فیس بک پیج پر براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کی صورت میں اپنا سوال جو ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے رحلت تک، اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں آج ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے، اور ہمیں زندگی کے مختلف شعبوں میں جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے، مشکلات آ جاتی ہے، تو اس میں ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں ہمارے لیے کیا سبق جو ہے وہ موجود ہے، اور اس مشکلات سے ہم کس طرح سے نکل سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاص صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ پروگرام میں تو جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کا، بلکہ ان کے خاندان کا جو معاشی وہ کیا بائیکاٹ کیا گیا تھا، وہاں سے تو وہ نکل آئے، لیکن اگلا سال اس سے بھی مشکل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے وہ شروعات ہو گئی، اور وہ مشکل سال کس وجہ سے ہوا، تو جو سانحات اس میں ہوئے اس کی تفصیل اگر آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ معاشی بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد مزید مشرکین کی طرف سے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے کا سلسلہ بڑھ گیا، اور یہ بھی نظر آ رہا تھا ان کو کہ ابو طالب کی اب صحت خراب ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ اس کو میں خوبی کہتا ہوں کہ بزدلی برداشت نہیں کرتے تھے ابو طالب بھی اور پورا عرب بھی۔ ہاں، تو ان کو اس بات کی فکر تھی کہ کل کو ابو طالب کا اگر انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اٹیمپٹ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہیں گے کتنے بڑے بزدل ہو، جب تک ان کے چچا موجود تھے تو کوئی ہمت نہیں کر سکے۔ تو ایک مرتبہ پھر وہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں کہ یار اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، لیکن پھر وہی ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے منع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو ظاہر سی بات ہے، ابو طالب، یہ نبوت کا 10واں سال ہے۔ صحیح، بالکل۔ اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر سے اپنے ساتھ رکھا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ تو آپ لگا لیں کہ 42 سال جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیں ابو طالب کے پاس رہے ہیں۔ تو بڑی اہمیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بڑے غم کی بات تھی کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی کچھ ہی دنوں کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا اور دنیا سے چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ یہ وہ واحد بیوی ہیں کہ ایک تو پہلی بیوی تھی، دوسرا یہ کہ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو ان کی اپنی عمر اس وقت 65 سال تھی انتقال کے وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، تو 25 سال دونوں کا ساتھ رہا ہے۔ اور ان کی موجودگی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ صحیح۔ تو اس سے ایک پیغام تو یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ سنت تو ہمیں یہ بتاتی ہے۔ ان کا انتقال ہوا، پھر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دیگر سے بھی ہوتی رہی، لیکن پہلی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ایک بہت قلبی لگاؤ تھا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کیوں ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ تو چلی گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ریئیکٹ کیا اس پہ اور کہا کہ اس نے مجھے اس موقع پر میری سپورٹ کی تھی کہ جب کوئی نہیں تھا میرے ساتھ، اور میری مال سے بھی مدد کی تھی، میری اخلاقی سپورٹ بھی کی تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا غم لگا تھا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد پھر حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اپنی عمر 50 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال تھی۔ صحیح۔ تو ان سے شادی کا جو مقصد تھا کہ وہ بچوں کی ذرا سرپرستی ہو، گھر میں ایک خاتون ہونی چاہیے، تو ایک بیوہ خاتون تھی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سال 10 نبوی، ابو طالب کا انتقال، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال، بہت بڑا سانحہ۔
اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ معاش کی تمام فکر اور اس سے آزاد تھے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا سب کچھ وہ اس کو سپورٹ کرتی تھی، باہر جو تکلیفیں وغیرہ برداشت کرنی پڑتی تھی، اندر آ کے جو ہے وہ بڑی خند پیشانی کے ساتھ وہ ان کو حوصلہ دیا کرتی تھی. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد طائف کا سفر کرتے ہیں. طائف کیوں گئے نبی علیہ الصلاۃ والسلام؟ اچھا، اس میں دو سوال ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ طائف کیوں گئے، جی یعنی مکہ سے باہر کیوں نکلے. جی. دوسرا یہ کہ طائف ہی کیوں گئے. طائف ہی کیوں گئے، یہ بالکل دونوں الگ الگ سوال ہیں. ٹھیک. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک گھر دعوت پہنچا دی. صحیح. اتمام حجت سے ایک ایک گھر پہ ایک ایک دروازے دلوں کو کھٹکھٹا دیا، دروازوں کو بھی اور دلوں کو بھی. بالکل. تو دوسری وجہ یہ تھی کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جو سرداری تھی جی اب وہ ابو لہب کے حصے میں آ گئی تھی. صحیح. تو ابو لہب سے کسی بات کی کوئی مثبت امید نہیں تھی، خیر کی توقع نہیں تھی. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر اب موو کیا کہ وہاں پہ ہمیں دعوت دینی چاہیے. صحیح. میرا یہ احساس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گئے ہیں تو اندازہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے مکہ چھوڑ دیا تھا. اچھا. کیونکہ جب واپس آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے. جی. تو جس کی وجہ سے پناہ ملی تھی مطعم بن عدی کی. تو اب دوسرا سوال یہ کہ طائف ہی کیوں. طائف ایک تو مکہ سے قریب جگہ تھی، کوئی 50 میل کا ڈسٹینس ہے مکہ اور طائف کے درمیان. میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے اسلام آباد اور مری ہے اسی طرح مکہ اور طائف ہیں. صحیح. اور طائف بھی اسی طرح کا پہاڑی علاقہ ہے. صحیح. تو بس یہ ہے کہ مری ذرا سرسبز زیادہ ہے، طائف کے جو پہاڑ ہیں وہ ذرا چٹیل ہیں. دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی کچھ رشتہ دار ماموں وغیرہ دور کے وہاں پر رہتے تھے. تیسری ایک وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین تھے. ان کا طائف میں کاروباری لین دین ان کا چلتا رہتا تھا. تو یہ تین وجوہات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو سلیکٹ کیا. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پر امید تھے صحیح کہ طائف والے شاید اچھا رسپانس دیں گے. صحیح. یہی وجہ ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ رسول اللہ غزوہ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں کیا اس سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، اس سے زیادہ سخت دن بھی آیا، اور وہ سخت دن طائف تھا. تو طائف میں ہم جانتے بھی ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. ہاں جو ڈاکٹر صاحب یہی میں تھوڑا سا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مطلب یہ ہوا کہ وہ مکے والوں سے مایوس ہو گئے تھے، دروازے سارے گھروں کے بھی بند تھے، دلوں کے بھی تقریباً بند ہو گئے تھے، اور ابو طالب جو ہے وہ چلے گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اب کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. طائف چلے گئے. طائف میں وہ جہاں جہاں گئے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تو وہ بھی تو آنا چاہیے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر آپ ہجرت کا ارادہ تو کر لیتے ہیں ایک جگہ سے، لیکن دوسری جگہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پھولوں کا جو سیج ہے یا جو ہے کہ اس کو آپ کو ویلکم کیا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر کس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بس طائف پہنچے تو مختلف لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، سرداروں کے پاس گئے. ثقیف کے سردار تھے 3 سردار. اچھا. ان کو باقاعدہ سب سے پہلے ان کو دعوت دی، کیونکہ مؤثر افراد سرداروں کو دعوت دینا تو فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو ان کی جو فالوئنگ ہوتی ہے وہ سب پیچھے چل پڑتے ہیں. تو انہوں نے دعوت ماننے سے انکار کیا. اچھا طائف میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ یار مکہ کی طرح آپ دعوت ماننے سے انکار کر دیتے میکسیمم. انہوں نے ریئیکٹ کیا اور اوباش نوجوانوں بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی کنسیڈر ہوتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بچے نشانے تاک تاک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا کرتے تھے. اور جو کبھی آپ نے پڑھا ہوگا ناظرین نے بھی ہمارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنے اس میں شہید ہوئے ہیں اور چوٹیں لگی ہیں، خونم خون ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے. تو کبھی سوچیں کہ اگر کسی کو ٹخنے پہ کسی کی چوٹ لگے تو ٹخنے کی چوٹ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو خاص کر انہوں نے نشانہ لے لے کر ٹخنے پر مارا ہے بچوں نے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس سے میں اس پر جب گفتگو کرتا ہوں تو میں ایک اپنا ریئل واقعہ سناتا ہوں کہ گھر میں نعت چل رہی تھی، بڑی مشہور نعت ہے، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی. یہ مین ٹائٹل ہے اس نعت کا. اور اس کا شعر چل رہا تھا کہ جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے،
جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی. تو یہاں چل رہی تھی، میرا 2.5 سالہ بیٹا بھی بیٹھا تھا، تو اس نے اپنی امی سے پوچھا کہ یہ کس کے جوتے رنگین ہوئے ہیں. مسز نے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس نے پوچھا کیوں ہوئے ہیں؟ کہنے لگی کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے. اس نے آگے سے پوچھا کہ آپ کے جوتے رنگین کیوں نہیں ہوتے، آپ اللہ کی طرف کیوں نہیں بلاتے آپ لوگ؟ تو آئی واز شاکڈ. واقعتاً بہت بڑا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بڑا سوال ہے. مطلب اس وقت بالکل سٹپٹا گیا کہ کتنا بڑا سوال کر دیا، بہت بڑا سوال کہ ہم نبی کے دعوے دار، محبت کرنے والے، تو ہمارے تو کبھی جوتے رنگین نہیں ہوئے، ہم نے تو شاید اس دعوت کا حق ادا نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکہ میں جوتے رنگین ہوئے ہیں اور ٹخنوں پہ چوٹ کھائی ہے. بس پھر ایک باغ میں پناہ لی، اور وہاں پر پھر مشہور ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آفر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں ان کو پیس کے رکھ دوں. جسٹ امیجن میں مری جاتا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ 2 پہاڑ، کشمیر اور مری کا پہاڑ ہوتا ہے نا، تو طائف میں بھی اسی طرح 2 پہاڑوں کے درمیان انہوں نے آفر کی ہے اگر آپ چاہیں تو یہ پورے کو ہم کچل دیں. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے ان کی نسلوں سے بڑی امید ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس پہ اسلام پر ایمان قبول کر لیں اسلام. اور کہا ہی جاتا ہے، آپ تاریخ کے آدمی ہیں، کہ محمد بن قاسم غالباً پہ یہیں سے آیا تھا، جس کی وجہ سے بر صغیر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آیا تھا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو ایک تو یہ سوال نے ابھی یقین کرے وہ ضرب لگائی ہے، اور ہمارے پھر زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں چل رہا ہے، تو اس لیے لوگ پتھر مار رہے ہیں، اس کو جو ہے جوتے رنگین ہو رہے ہیں. تو یہ سنت ہے جوتوں کا رنگین ہونا، مطلب اگر آپ کو ہار پہنائے جا رہے ہیں تو یہ سنت نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے، شاید میں اس پہ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی نسلوں کو بھی کوئی نہ چھوڑے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں، ابھی ان کو چھوڑ دیجئے گا، امید ہے کہ ان کی نسلیں جو ہے وہ اسلام قبول کریں گے. ڈاکٹر صاحب، طائف سے واپسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح سے ممکن ہوئی؟ کیونکہ واپس مکے کے شہر آنا، کیونکہ کچھ اس طرح کی بھی بات چیت چل رہی ہے کہ شاید لوگ کفار مکہ یا مکے والوں کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس سے کہ شاید وہ ہمیں خوش آمدید کہہ دے، دین کو قبول کر دے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے توقعات کے برعکس نتیجہ ہوا، تو اب واپس آنا بھی بڑا مشکل تھا. تو واپسی پھر کس طرح سے ہوئی؟ اچھا، واپسی آنا ایک تو مجبوری یہ تھی کہ بھائی طائف سے تو بڑی پر امید ہو کے گئے تھے، تو طائف اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف دے دیں طائف والا. تو ایک تو فزیکل ٹارچر ہوا ہی تھا، لیکن مورلی آپ دیکھیں نا کہ جس جگہ آپ بڑے پر امید ہوں، ایکسپیکٹیشن جہاں پہ زیادہ ہو، اور وہاں کے لوگ اگر مایوس کریں تو مورلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ڈسٹرب ہوئے تھے. یہاں پر جو دعائے مستضعفین ہیں وہ بڑی پیاری دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی کہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور اس طرح ساری تفصیلی دعا ہے. اچھا، جوار کا ایک بڑا کنسیپٹ تھا عرب میں، جوار کہتے ہیں پناہ کو. صحیح. کہ میں نے جس کو جوار دے دی، بس اب چاہے وہ کسی کا جتنا بڑا دشمن ہو، صحیح، وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح. اگر اس نے کہنا ہے تو پہلے وہ مجھ سے آ کے لڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تصور ہوتا تھا جوار کا. صحیح. تو مختلف لوگ مختلف لوگوں کو جوار دیا کرتے تھے، پناہ دیا کرتے تے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس ابن شریق، بہت بڑا سردار تھا، اس سے پناہ مانگی. اس نے منع کر دیا. سہیل بن عمرو سے مانگی. یہ سہیل بن عمرو وہی ہے جس نے صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ لکھا تھا بعد میں، تو اس سے پناہ مانگی، اس نے بھی منع کر دیا. مطعم بن عدی، یہ ایک سردار کی ان کی حیثیت تھی، ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. صحیح. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس پر ریسرچ ہو بھی رہی ہے، ہم بھی کروا رہے ہیں کہ ایسے مشرکین جو کہ بے شک آخر تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کے دلوں میں سافٹ کارنر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی طرح انہوں نے مدد کی ہے، جس میں حکیم بن حزام کا ہم نے تذکرہ کیا، یہ مطعم بن عدی ہیں. اسی طرح عتبہ کا آگے ہم شاید بدر جب ہم ڈسکس کریں گے تو کریں گے. عتبہ بڑا سردار تھا،
ولید اس کا بیٹا تھا، ابو الولید، اور یہ عتبہ وہی تھا جو ہندا کا بھی باپ تھا، جی یعنی ابو سفیان کا سسر ہوا. تو اس کا بھی جو دل میں نا ذرا سافٹ کارنر تھا. اچھا سافٹ کارنر اس لیے تھا، یہ بڑا مطلب آپ کہہ لیں گے ویژنری تھا، دور اندیش. صحیح. تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے اس نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا اور ڈسکشن کروں گا. صحیح. تو سمجھدار زیرک تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب میں حامیم سجدہ کی آیتیں سنائی تھیں. صحیح. تو جب یہ واپس آیا تو ان لوگوں نے کہا تمہارا تو چہرہ ہی تبدیل ہوا ہوا ہے. صحیح. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. صحیح. اگر یہ فاتح ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے تو ان کی کامیابی ہماری کامیابی، عرب کامیاب ہو گیا. جی. اور اگر ان کو شکست ہو گئی تو خود ہی مارے جائیں گے، تو ہم بیچ میں نہ پڑے. صحیح. اس نے اس کو سمجھایا تھا، ابو جہل کو بھی، اور بعد میں بدر میں بھی اس نے روکنے کی بڑی کوشش کی، آگے تذکرہ آئے گا. صحیح. لیکن بدر میں مارا گیا تھا وہ، لیکن اس کے لیے سافٹ کارنر تھا. تو اسی طرح متم بن عدی، اس نے پناہ دینے کا اعلان کیا، اور صرف اعلان ہی نہیں کیا بلکہ پوری تفصیل آتی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا. اچھا. ہاں، گھوڑوں پہ، کئی سارے بچے تھے اس کے، گھوڑوں پہ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں رکھا، چاروں پانچوں طرف سے گھوڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے، اور فل پروٹوکول کے ساتھ خانہ کعبہ تک لے گئے، اور وہاں جا کے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جوار دیا ہے، پناہ دے دی ہے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا. صحیح. تو اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں واپسی ہوئی تھی. صحیح. اچھا، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آئے تو کفار مکہ اسی طرح اذیتوں کا سلسلہ جاری رہا؟ اب ذرا کم ہوا. ایک تو پناہ آ گئی نا، جی. جوار آ گئی تو کم ہوا، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں وقت بھی کم گزرا. اچھا. کیونکہ مکہ کا ٹارگٹ تو اچیو کر لیا تھا دعوت دینے کا، ٹھیک ہے. ہاں. اب مزید وہاں پہ وقت لگانا اس وقت کے حساب سے مناسب نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ سے باہر طائف کور کر لیا. اس کے علاوہ مکہ کے باہر جتنے قبائل تھے چھوٹے بڑے، کوئی 10-12 کا نام آتا ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹارگٹ کیا، ان کو جا کے اسلام کی دعوت دی. ایک آدھ نے بمشکل پازیٹیو رسپانس دیا، ورنہ سب نے ہی یکسر انکار کر دیا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہاں پر جب ہم آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے واپس مکہ آ جاتے ہیں، تو یہاں سے انصار ان کے اسلام لانا جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو 10 نبوی میں تقریباً جو ہے، اس کے بعد 11 میں بیعت عقبہ اولا یہ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو تبلیغ کا طریقہ کیا ہوتا، کس طرح سے وہ جاتے تھے، کیونکہ ایک تو ہر پناہ میں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرا یہ کہ جیسا آپ نے کہا کہ جناب مکے کے اوپر اتمام حجت ہو گیا تھا، طائف والوں نے جو ہے وہاں سے منظور کرنے سے یا قبول کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ جو 2 سال ہے تقریباً، یہ ٹرانزیکشن پیریڈ ہی ہے کہ اب آپ نے کسی اور سمت نکلنا ہے، کسی اور بستی جانا ہے. تو یہ 2 سالوں میں 11 اور 12 نبوی میں یہ انصار کا آنا شروع ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو دعوت دینا، بیعت عقبہ جو اولا ہے، پھر جو ثانیہ ہے، اس کی تفصیل بھی. اچھا، اس میں ایسا ہے کہ حج کے موقع پر، جی. ذی الحج آخری مہینہ ہوتا ہے نبوت کے 11ویں سال، جی. حاجی جب حج کرنے آئے تو مدینہ سے جو لوگ آئے ان کے خیموں میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. صحیح. تو دعوت تو حج کے موقع پہ شروع سے دے رہے تھے. آپ جب سے نبوت کے بعد سے 3 سال چھوڑ کر جب اعلان دعوت شروع کی تو پھر سب کو دے رہے تھے، اور حج کا موقع استعمال کرتے تھے. اپرچونیٹی اچھی تھی، دور دور سے لوگ آتے تھے. جی. تو ایسے میں مدینہ کے کچھ لوگوں کو دعوت دی، اور تو 6 افراد کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے، اور پھر ان کو ٹاسک دیا گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، ان کو ٹاسک دیا گیا آپ مدینہ جائیں اور وہاں پر جا کر آپ باقیوں کو بھی مسلمان کریں، اپنی دعوت پہنچائیں. صحیح. تو یہ 6 سعادت مند روحیں ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، جس میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا نام تھا، رافع بن مالک تھا، عقبہ تھا، اس طرح کے نام تھے صحابہ کرام کے جو انصار تھے، مدینہ کے تھے. انہوں نے دعوت قبول کی، اور پھر مدینہ جا کر انہوں نے اپنی دعوت کو بڑھایا. صحیح. تو 1 سال جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا، انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس ٹاسک کو پورا کیا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ جو بیعت عقبہ اولا ہے، اس میں یہ جو 6 لوگ تھے، یہ جب واپس جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو ان کے ساتھ بھیجا تھا کہ آپ وہاں پر جائیں اور لوگوں کو دعوت دیں؟ جی ہاں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سفیر، پہلے سفیر ہم کہہ سکتے ہیں. صحیح. اور ایز اے ٹیچر، بینگ اے ٹیچر وہ مدینہ گئے. اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ساتھ تھے اور ان کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ تبلیغ کریں. صحیح. اب جو لوکل ایریا تھا اس کو تو انصاری صحابہ کرام جانتے تھے, ان کو ایز اے ٹیچر آپ کہہ لیں کہ گیسٹ اسپیکر کے طور پر ان کو ساتھ رکھا صحیح. اور ٹارگٹ کیا, خاص کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے اچھا. کہ ان کو ٹارگٹ کیا, اسد بن زرارہ کے وہ کزن تھے, ان کو ٹارگٹ کیا کہ ان کو اگر آپ نے کنونس کر لیا نا تو پورا قبیلہ ان کے پیچھے آ جائے گا. اچھا. تو ان کو ٹارگٹ دیا, اس طرح مختلف قبائل سے رابطے کیے, تو اس کے نتیجے میں 1 سال کے اندر 73 افراد مسلمان ہوئے تھے. صحیح. اچھا, 1 سال بعد تقریباً 12 نبوی میں وہی وفد یا کچھ اور لوگ وہ حج کرنے کے لیے دوبارہ آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ کرتے ہیں, تو وہ افراد کتنے تھے اور کتنے افراد نے اسلام جو ہے وہ اس وقت قبول کیا؟ اس میں سے کوئی علی اعلان مکہ حرم شریف میں گیا کہ نہیں گیا؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ پہلے تو مصعب بن عمیر کی اگر ہم بات کریں, پرسنالٹی وائز بڑی زبردست شخصیت تھے, کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی تھی, خوبصورت اتنے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ریزیمبلنس کرتے تھے. اچھا. یہی وجہ ہے کہ احد میں جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو لوگ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں. تو اس سے ایک جو ہمیں میسج ملتا ہے کہ آپ کا جو فرنٹ فیس ہے, جو آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہے, نمائندہ ہے, صحیح, اس کی شخصیت بڑی چارمنگ ہونی چاہیے, صحیح, اسپارک ہونا چاہیے اس کے اندر. تو یعنی ظاہری جو جسامت ہے وہ بھی مضبوط اور قوی اور بہترین, اسکل بہت اچھے ہوں. صحیح. تو اس کا فائدہ ہوا, کنونسنگ پاور بہت اچھی تھی. مصعب بن عمیر شہزادے تھے جی مکہ کے اندر, جی, اور مسلمان ہوئے تو سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ 1 سال کے اندر 73 مرد اور 2 خواتین مسلمان ہوئیں, اور یہ لوگ حج پر آئے اگلے سال. صحیح. 12 نبوت کے 12ویں سال. اور پھر یہ وہاں پر پھر بیت عقبہ ثانی ہوئی ہے. صحیح. خیموں میں گھاٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پہر, رات کے تیسرے پہر وہ بیت عقبہ ہوئی ہے. صحیح. تو اس کی کیا تفصیل ہے وہ؟ جی, اس کی تھوڑا سا تفصیل اگر ہو جائے تو. اچھا, اس میں ایک تو یہی ہوا کہ کمٹمنٹ یہ ہوئی کہ ابھی تو آپ مسلمان ہو گئے ہیں, بیت کی جو تھے اس کی جو کنٹینٹ تھا کہ چستی اور سستی ہر حال میں آپ بات سنو گے اور مانو گے, تنگی اور خوشحالی میں بھی ساتھ دو گے, وہ ساری چیزیں تھیں, بھلائی کا حکم دو گے. اس میں ایک چیز یہ تھی کہ حضرت عباس جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, فتح مکہ پر آفیشلی مسلمان ہوئے ہیں. صحیح. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست کے طور پر وہاں اس بیت میں موجود تھے. اچھا. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب مدینہ والوں سے کمٹمنٹ پوچھی کہ دیکھو تم یہ لے کے تو جا رہے ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو, اچھا, لیکن ان کو ساتھ لے جانے کے نتیجے میں تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا؟ جی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے, پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا. اچھا. انہوں نے کہا ڈزنٹ میٹر, کوئی مسئلہ نہیں, ہم برداشت کریں گے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے, تو اس پر پھر بیعت ہوئی کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ لے کے جائیں گے اور ہم وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیں گے, سرپرستی کریں گے, جو بھی ہوگا, جو دشمن ہوگا دشمنی مول لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر یہ رات کے اندھیرے میں پھر یہ بیعت ختم ہوئی. اس وقت ابلیس اٹھا اور اس نے اعلان کیا کہ دیکھو یہاں پر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, اور مشرکین مکہ آئے بھی لیکن باقی لوگ جب تک اپنے خیمے میں چلے گئے تھے. تو یہ بیت عقبہ ثانی ہے. یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے. جی, ٹھیک ہے, ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا. اب مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا آپشن یہ تھا جی, کہ مکہ کو آپ مرکز بنا دیتے, دارالحکومت بنا لیں. جی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے اور 2.5 سال تقریباً پھر مدینہ رہے, اس کے بعد انتقال ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں سوال آیا 3-4 سال پہلے, میں نے اپنی مسز سے ڈسکس کیا اور دوسرے گھر پہ ڈسکس کیا, کسی کے پاس کوئی جینون جواب نہیں تھا. ایون یہ کہ پھر اسکالرز سے, مختلف اسکالرز علماء کرام سے میں نے پوچھا کہ بھائی مکہ, خانہ کعبہ مکہ کے اندر ہے, جی بالکل, جائے پیدائش بھی ہے اور اپنا شہر ہے, اپنا شہر کسے پیارا نہیں ہوتا, اور پورے عرب سے لوگ حج کرنے وہاں پہ آتے ہیں. تو آپ یہ کہہ لیں دعوتی نقطہ نظر سے بھی, سیاسی لحاظ سے بھی, ہر لحاظ سے مکہ مرکز بن سکتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مرکز نہیں بنایا. وائے؟ تو میں پھر اپنے ہی مطالعے کے نتیجے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہاں پر اس بیت عقبہ ثانی میں ابو الحشیم بن تیہان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی انصاری تھے. تو انہوں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی، کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، جی لیکن کل کو آپ کا شہر اگر فتح ہو گیا اور آپ کے کنٹرول میں آ گیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کا بھی مسکرائے، ان کا ویژن بھی دیکھیں، ان کو تھا کہ کل کو یہ فتح ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں تو میری دوستی تمہاری دوستی ہے، میری دشمنی تمہاری دشمنی ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، مرنا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے. اور نبی اگر کوئی کمٹمنٹ کر لے تو نبی کو عیب نہیں دیتا کہ اس کمٹمنٹ کو خراب کرے. صحیح. تو نبی نے ایک صحابی سے کمٹمنٹ کی، بے شک آپ کہہ لیں کہ سیاسی لحاظ سے مکہ بہتر تھا، لیکن کمٹمنٹ پوری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مدینہ روانہ ہوئے. صحیح. اور پھر مدینے والوں نے بھی تو حق تو ادا مدینہ والوں نے تو حق ادا کیا. تو پھر جب حق ادا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر میثاق کو پورا کرنا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں چونکہ اب دو چیزیں جو ہے وہ بالکل بہت بڑی چیزیں ہیں، ایک تو معراج کا واقعہ ہے، اس پر ہم تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور معراج کے بعد جو ہے پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے ہجرت جو ہے وہ مکے سے مدینہ چلے جاتے ہیں. تو ان دونوں موضوعات کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ معراج کا واقعہ کس طرح سے پیش آیا، کس طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گئے، راستے میں کن کن لوگوں سے ملاقات ہو گئی، آسمانوں کے اوپر جو ہے کن کن لوگوں سے ملاقات، پھر معراج میں کون کون سے تحفے جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں، اور یہ ساری اس کے اوپر بھی، اور ہجرت مکہ مدینہ کے اوپر جو ہے اگلے پروگرامات میں انشاءاللہ پھر ہم تفصیل سے تذکرہ کریں گے. سامعین اکرام، اسی پروگرام میں کوشش ہماری یہی ہے کہ اس زمانی ترتیب کے حساب سے ہم چلیں اور سیرت کا ہر پہلو وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آج ہمارے لیے کیا اسوہ حسنہ موجود ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب آپ کوئی سفیر بیچتے ہیں، کسی کو اپنا بلکہ ترجمان مقرر کرتے ہیں، تو اس کا جو ظاہری شباہت ہے، فزیک جو ہے وہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر سوچنے کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، تدبر جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کے اندر بولنے کی طاقت ہونی چاہیے کہ اپنے مخالف کو کس طرح سے قائل کرنا ہے، اور صرف اپنے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں اس کو علم ہو، بلکہ اگر وہ کسی اور ملک کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تو اسے افغانستان کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ جو مخالف میرا بیٹھا ہوا ہے اس کا جو ہے یعنی ان کا جو روایات ہے، ان کی جو ثقافت ہے وہ کیا ہے، اس سے بھی ان کو آگاہ ہونا چاہیے. تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایسے سپراء کا انتخاب کیا کہ جو ہر لحاظ سے یعنی بالکل اپنے اس شعبے کے ماہر تھے. سامعین کرام، اس پروگرام کو آپ تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفا FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.